حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بڑے اچھے موڈ میں دیکھا، اور اچھے موڈ میں ہی ہوتے تھے، لیکن اس دن بڑا اسپیشل موڈ تھا. تو کہتی میں نے اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا اور میں نے انہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، او اللہ forgive Aisha her past sins and her future sins, the sins which she has hidden and the sins which have become apparent. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اتنا خوش ہوئی اس دعا سے کہ میں آؤٹ آف جوائے ان کی جھولی میں گر گئی خوش ہو کر، یعنی ہنس کر. تو ہی لکڈ ایٹ می، اسمائلڈ، ہی سیڈ کہ عائشہ تمہیں بہت خوشی ہوئی ہے. شی سیڈ آپ نے دعا ہی ایسی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا میں اپنے امتیوں کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں. یہ البزار کی حدیث ہے، حسن درجہ ہے اس کا، امام البانی نے اس کو حسن کہا، صحیح حدیث ہے. ریفرنس بھی میں ان کا ساتھ بتا دوں. اسی طرح قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ خود کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ there has certainly come to you a messenger from among yourselves. عربs کو کہا جا رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. 4 کوالٹیز بتائیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، grievous to him is what you suffer. پین ہوتی ہے اس کو، ان کو پین ہوتی ہے تم لوگوں کو سفرنگ میں دیکھ کے. بڑی بات ہے یہ، ماں باپ سے بھی بڑھ کے محبت ہے. ماں اور باپ کو تکلیف ہوتی ہے بچے کو پین میں دیکھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اسے تکلیف ہوتی، اسے پین ہوتی ہے تم لوگوں کو سفر کرتے دیکھ کے. ہی از کنسرنڈ اوور یو، ایکسٹریملی کنسرنڈ اوور یو. یہ جو ورڈ ہے نا حریص علیکم، ایکسٹریملی کنسرنڈ اوور یو. اور پھر فرمایا اینڈ ٹو یو دا بلیورز ہی از کائنڈ اینڈ مرسیفل. یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، رؤوف الرحیم. لیکن اوبیسلی اللہ کے ایٹریبیوٹس انسان کے لیے اگر وہ ال کا سیگا نہ ہو تو جو انڈیفینٹ سیگا ہے، ایکسٹریملی کائنڈ، ایکسٹریملی مرسیفل ہے تم لوگوں کے لیے. تو دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ جتنی محبت نبی نے ہم سے کی ہے اتنی کوئی نہیں کر سکتا. وی آل نو دس. بٹ یہ ایز اے ریمائنڈر میں بات شروع میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم موٹیویٹ ہوں کہ یہ وہ نبی جس نے اتنی محبت ہم سے کی ہے، کیا ہم ان کی سنت کو فالو نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اتنی ریٹرن نہیں دے سکتے کہ ہم آنر کریں ان کے لائف سٹائل کو اور ہم ان کو یہ آنر دیں؟ تو ایک وہ اسکالر بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے، ان کو مٹھائی بہت پسند تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے مٹھائی ایک دن لے کر آیا تو انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا. تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا. میں کہا جی آپ کے لیے میں مشہور مٹھائی لے کر آیا. ہی سیڈ کہ نہیں جی مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا، ڈائبٹیز ہو گئی ہے مجھے ڈائگنوز، تو ڈاکٹر نے مجھے منع کر دیا. اس نے کہا حرام ہے مٹھائی آپ کے لیے. کہتے خیر میں نے اس وقت چپ کر گیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ سبحان اللہ، ڈاکٹر فیس لے کر ایک چیز بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے حرام ہے آپ کے لیے، تو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. نبی جو ہے محبت میں بتا گیا یہ چیز حرام ہے، یہ چیز خطرناک ہے تمہارے لیے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ کیسی محبت ہے؟ بہرحال اس میں ہم سب کمزور ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہم محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے. آئی ایم شیور اباؤٹ یو ایز ویل. انشاءاللہ اس کی گارنٹی محبت ہے، لیکن وہ محبت کو عمل میں ٹرانسفر کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے نبی کا تذکرہ اور نبی کے احسانات اور جو محبت نبی نے ہم سے کی اس کا تذکرہ. تو دیٹس وائی شروع میں یہ بتایا آپ لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنا تذکرہ ان کا ہوتا ہے اس وقت اور تھرو آؤٹ ہوتا رہے گا، کسی اور شخصیت کا نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی آپ کا تذکرہ ہم بلند کریں گے. تو یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. دنیا میں کوئی کونا نہیں ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جا رہا، کوئی کونا نہیں. اذان انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم ٹائم زونز کو دیکھیں. اس کے بعد سورج آگے آتا ہے، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش اس سائڈ پہ آتا ہے، سری لنکا. اس کے بعد پاکستان آتا ہے، اس کے بعد مڈل ایسٹ جاتا ہے، اس کے بعد سورج آگے ٹرکی، یورپ، امریکہ، کینیڈا تک جاتا ہے. ہر کنٹری میں کہیں نہ کہیں مسجد ہے، اذان ہو رہی ہے، اور اذان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. دنیا کا کوئی کونا نہیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جا رہا. اسی طرح نماز کی صرف بات کریں، فرائض کی، اونلی فرض، 2 فرض 4 فرض ظہر کے، صرف فرض کی بات کریں تو ڈو یو نو 60 ٹائمز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. 60 ٹائمز ہمارے نبی کا نام آتا ہے. اتنا تذکرہ. اور کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں.
دن میں اور 5 سے ملٹیپلائی اس کو کر دیں تو اتنا نام کس کا لیا جاتا ہے؟ دنیا میں مثال نہیں ملتی اس چیز کی. تو دس از بیسکلی ورفانا لک ذکر. اذان 10 ٹائمز نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, 2 into 5 ٹائمز ہے نا اذان میں, تو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے, اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار کہا جاتا ہے, 10 ٹائمز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن میں نام ہے. اذان کہاں کہاں نہیں ہو رہی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو وی نیڈ ٹو ریئلائز دیز تھنگز. دیکھیے کہ ہم بہت لکی ہیں کہ ہمیں اللہ نے ان کا امتی بنا دیا, ہدایت دے دی, ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی. تو بس تھوڑی سی کمی یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم عمل بھی کریں. تو سنت کی جہاں تک بات ہے, دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever revives my sunnah then he has loved me and whoever loved me he shall be with me in paradise. یہ ہے سنت پہ عمل کرنے کا فائدہ. اور سنہ کا ورڈ جب آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں زیادہ تر ایک خاص حلیہ آتا ہے, ایک ڈریسنگ آتی ہے, which is fine. میں بڑی قدر کرتا ہوں ایک ماڈسٹ ڈریسنگ, اچھی ڈریسنگ ہے وہ جو لوگ اکثر شلوار قمیض اور وہ اس کو سمجھتے ہیں پورا سننا, سر کور کرنا, اٹس گڈ ماشاءاللہ. داڑھی سبحان اللہ امیزنگ, اللہ سب کو توفیق دے, بالکل سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بٹ یہ کہ سننا میں رویہ بھی ہے, سننا بیہیویئر, اس میں سننا ڈائٹ بھی ہے, اس میں وہ مائنڈ سیٹ بھی ہے, سننا مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم ہولسٹک ایک اپروچ سے انشاءاللہ سننا کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا اور بتاؤں. اگر آپ کو نیریٹڈ ابن جاز ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے I have not seen anyone who smiled more than the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مسکراتا چہرہ آج تک نہیں دیکھا. اسی طرح جو ہے وہ معاذ بن جبل کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا, اور انس بن مالک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سب سے سافٹیسٹ ہینڈ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے. یعنی وہ اتنا سافٹ تھا کہ جیسے آپ کو لگتا ہے سلک کے اندر آپ کا ہاتھ جو ہے نا, وہ سلک کا جو سافٹ ایک کلوتھ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے. ویری وارم, ویری سافٹ ہینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا معاذ کا اور کہا او معاذ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. اللہ اکبر, کیا خوشی ہوگی معاذ بن جبل کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آئی لو یو ٹو فار دا سیک آف اللہ. وہ میسنجر آئی لو یو ٹو. تو پھر فرمایا کہ معاذ کبھی بھی نیور فارگیٹ ٹو سے دس آفٹر نماز, ربی آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک. تو یہ طریقہ تھا ہمارے نبی کا محبت کرنے کا, سکھانے کا. سو انشاءاللہ لیٹس ڈسکس سم آف دا سناز. میں نے 10 سناز انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گا جو بڑی کامن, بڑی جنرل سناز ہیں, جن کو ہم سن کر کہتے ہیں یار یہ تو کئی بار سنا ہوا ہے, لیکن اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو آج پازیٹیو سائیکالوجی کی باتیں ہمیں پتہ لگ رہی ہیں, جو اپروچ پتہ لگ رہی ہے, سبحان اللہ وہ آلریڈی سننا لائف سٹائل میں موجود ہے, بس غور کرنے کی بات ہے. تو سب سے پہلی جو سننا ہے بڑی بنیادی, ویری کامن, وہ یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب دیکھیں کئی بار حدیث سنی ہے اور بڑی جنرل سی ایڈوائس لگتی ہے, لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں کہ اٹس آل اباؤٹ انٹینشن, اٹس آل اباؤٹ نیا. کیونکہ جو ورڈ نیا ہے, دا ورڈ نیا اٹس ڈیرائیو فرام دا روٹ ورڈ انوا وچ مینس بیج, سیڈ. تو سیڈ ٹھیک ہے تو درخت ٹھیک ہے, اور درخت ٹھیک ہے تو اس کا فروٹ ٹھیک ہے. یعنی اٹ گوز اے لانگ وے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے کسی چیز کے لیے. تو یہ چیز ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے اپنے تمام معاملات میں, نیت. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے بارے میں ہی ایک حدیث کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت والے دن میدان حشر میں, جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک کیٹیگری آف پیپل وہ ہے جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. کیا نیت ہے, یعنی کوئی دنیاوی فائدہ نہیں, نتھنگ, بس یہ کہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے, دے آر کنسرنڈ اباؤٹ ایچ ادر. کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو کیا خوبصورت رشتہ ہے. نیت ٹیکس یو اے لانگ وے, کیونکہ نیت ان کی یہ تھی. اسی طرح صدقہ خیرات کرتے ہوئے کیا نیت ہے, کسی سے دوستی کرتے ہوئے کیا نیت ہے. صحابہ کتنی زیادہ نیت کو ریوائز کرتے تھے, کتنا ریوائز کرتے تھے نیت کو. وہ بہت مشہور بھی واقعہ ہے نا کہ وہ ایک صحابی نے کھڑکی لگائی گھر میں, تو اس کی نیت یہ تھی کہ اذان کی بھی آواز آ جائے, ہوا تو آئے گی لیکن اذان کی بھی ذرا آواز آ جائے. تو نیت کین چینج سو مینی تھنگس. علامہ محمد اقبال نے ایسے نہیں کہا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دیکھیں جو چیز یہاں سے نکلے گی نا اس کی ایک انرجی ہے, لا آف اٹریکشن
آپ لوگ شاید اس کو اتنا نہ پڑھا ہو یا مانتے نہ ہو، لیکن یہ کہ کچھ حقیقت ہے لا آف اٹریکشن کا بھی گوگل آپ کریں گے کہ لٹرلی آور ورڈز ہیو انرجی. ایک انرجی ہوتی ہے، آپ کی باڈی لینگویج کی انرجی ہوتی ہے. تو جو ہارٹ میں ہے، جو نیت ہے، وہ چہرے پہ آ جاتا ہے. اور وہ لٹرلی میرا تو ماننا ہے ویوز ہوتی ہیں، اس کی فریکوینسی ہوتی ہے، اس کی ویو لینتھ ہوتی ہے اس ساری چیز کی. تو اس چیز کو بار بار دیکھنا، بار بار ریوائز کرتے رہنا کہ وائی آر وی ڈوئنگ سم تھنگ. اور دیکھیں گورے اس پہ بہت فوکس کرتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی امپورٹنس بتاتا ہوں. وہ بہت سکھاتے ہیں، ان کے تعلیمی نظام میں یہ چیز بہت ہے، ان کی ٹریننگز ورک شاپس میں چیز بہت ہے کہ کیپ آسکنگ یور سیلف وائی وائی وائی. ہر چیز کرنے سے پہلے وائی کا آنسر ہونا چاہیے. سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ ویژن کی ٹریننگ کبھی آپ کریں، ویژن سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے وائی. میں نے یہ ڈگری کرنی ہے وائی، میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لینا وائی، ڈیفائن وائی. اور مسلمان کو وائی ڈیفائن کرنا چاہیے یہاں سے اللہ تعالیٰ کے لیے. ہر چیز میں آپ لوگ میننگ ایڈ کر سکتے ہیں مسلمان. آپ دیکھیں ڈاکٹر بننا وائی، نیت کیا ہے؟ میں نے ایک ڈگری کرنی ہے وائی، نیت کیا ہے؟ رزق حلال، نیت اچھی نیت ہے. پیسہ کمانا بھی کوئی بری نیت نہیں ہے، اجازت ہے اس کی. لیکن دیر آر ہائی لیولز آف نیا، آف گڈ نیا. اب ایک ڈاکٹر ہے، اس کو موٹیویشن آ جائے گی کہ پیشنٹ کو میری طرف سے کوئی اچھی بات پتہ لگ جائے گی، دعویٰ اپرچونٹی مل جائے گی. نیت ہی ہے نا. اور نیت کی وجہ سے کیا کیا معاملات اس کے اللہ سنبھال لے گا، برکت کیسی آ جائے گی. تو اٹ گوز اے لانگ وے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نیت ریوائز کرنا، پیوریفائی کرنا اور درست نیت بنانا کسی چیز کے لیے کتنا اسینشل ہے، کتنی ضروری ہے. کسی سے صلح کرنی ہے، اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. کسی کو فرگیو کرنا ہے، اس کے پیچھے کیا نیت ہے؟ اور اس پہ بڑا ٹائم لگاتے تھے اسلاف. یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. نیت کو دیکھنا، نیت کو پیوریفائی کرنا، اخلاص کی دعا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، علم حاصل کرنا ہے کیا نیت. اور یہ اتنا ڈینجرس میٹر ہے نیت کا خراب ہونا کہ سب سے پہلے قیامت میں حساب اللہ آپ کو پتا ہے نا کس کا لے گا؟ شہید کا. دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے سین سکیچ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ شہید کو سب سے پہلے بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کہے گا اس کو، اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا تو کیوں شہید ہوا؟ کانٹیکس بتا رہا ہوں، خلاصہ حدیث کا. وہ کہے گا اے میرے رب میں تیری خاطر جان دی. اللہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہیں. شہید جو مر گیا، جان دے دی جس نے، اللہ کہتے ہیں نہیں تم نے اس لیے جان دی لوگ تمہیں بہادر کہیں، لوگ تمہیں شہید کہیں. اللہ کہے گا اس کو جہنم میں پھینک دو. ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں کس لیے علم حاصل کیا؟ اللہ آپ کی بات بتانے کے لیے. جائیں جھوٹ، تم نے اس لیے علم حاصل کیا تمہیں عالم کہا جائے، اس کو بھی کہا جائے گا. ایک قاری کو بلایا جائے گا، قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے. سیم، کس لیے قرآن پڑھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نہیں، اس لیے کہ لوگ کہیں اس کی آواز بڑی خوبصورت. تو اٹس کوائٹ اسکیری ایز ویل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کے اعمال اللہ دھواں بنا کے اڑا دیں گے. پہاڑ جتنے اعمال ہوں گے دھواں بنا کے اڑا دے گا. اللہ کہے گا میرے لیے تو تھا ہی نہیں، ایویڈنٹلی تو تھا. تو یہ بڑی اسکیری چیز بھی ہے. بٹ ڈونٹ گیٹ مچ اسکیئرڈ. صرف اصلاح کے لیے ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. کیپ کنٹینیوئنگ گڈ انشاءاللہ تعالیٰ. بٹ تھوڑا سا نیت کو دیکھ لیں، نیت دیکھتے جائیں، بیکاز اٹ ول ٹیک یو اے لانگ وے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری سننا وہ ہے بینگ اے پرسن آف ویلیو. کیونکہ اب یہ بھی بہت کامن، بہت جنرل بات ہے، بٹ اس کی بڑی کمی ہے مسلمانوں میں اوور آل. اخلاقیات کی، معاملات کی. آپ کو پتہ ہے ہمیں عابدین بہت ملیں گے، عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے بہت ملیں گے مسلم امہ میں، اور ہمیں زکوٰۃ دینے والے بہت ملیں گے. لیکن معاملات میں اچھے، یہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ڈیبیٹیبل ہے. بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں گورے زیادہ اچھے ہیں معاملات میں، اور میں نے بھی دیکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، the people most beloved to Allah are those who are most beneficial to people. یعنی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کیا نہ تمہیں بتاؤں جنت میں کون جائے گا، اور پھر ان کے اوصاف بتائے. وہ لوگ ہیں جن کے دل بہت ہی سافٹ ہیں، اسپیروز کی طرح، چڑیاؤں کی طرح سافٹ دل، ایمیکیبل، ویری فرینڈلی پیپل، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے. اور یہی ایڈوائس معاذ بن جبل کو یمن بھیجنے سے پہلے کی تھی کہ معاذ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکل نہ پیدا کرنا. آپ دیکھیں ہمارے نبی اتنے ایمپیتھیٹک تھے، اتنی آسانی پیدا کرتے تھے لوگوں کے لیے کہ ایک بار نماز پڑھا رہے تھے، نماز چھوٹی کر دی. اب انہیں پتا تھا صحابہ نے پوچھنا ہے تو خود ہی جواب دے دیا. کہا کہ میں نماز لمبی کرتا لیکن ایک بچے کے رونے کی آواز آئی
تو مجھے ہوا اس کی ماں کے دل پہ کیا بیتے کہ میں نے نماز چھوڑی. آپ دیکھیں کس لیول پہ ایمپتھی ہے, کس لیول کی ایمپتھی ہے, احساس کرنا دوسرے کا. اور یہ احساس ہم میں کم ہے. امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں, اسپیشلی پاکستان کی اگر میں بات کروں. اسی طرح اس لیول کی ایمپتھی اکرمہ بن ابی جہل, کس کا بیٹا ہے؟ ابو جہل کا, صحابی ہیں اکرمہ, حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ہو, کانکویسٹ آف مکہ پہ مسلمان ہوئے غالباً. جب مسلمان ہو کر تشریف لا رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایڈوائس کی, کیا کہا صحابہ کو, کیا حکم دیا؟ کہا دیکھو اس کے ابا کو ابو جہل نہ کہنا اس کے سامنے. اللہ اکبر. اس لیول کی ایمپتھی, اس لیول کی ایمپتھی, اس کا دل دکھے گا. صحیح حدیث ہے, اس کا دل دکھے گا, اس کے سامنے نہ کہنا. تو یہ تربیت تھی ہمارے نبی کی. تو دس از سننا. سو ٹو کریٹ ایز فار ادرس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the most beloved deed to Allah is to make a Muslim happy or to remove one of their troubles or to forgive their debt. آپ کو پتا ہے عرش کے سائے تلے جو 7 categories of people ہے, ان میں سے ایک وہ ہے جو لوگوں کا قرض معاف کرتے ہیں, بڑی بات ہے. اور to feed their hunger, ان کی ہنگر مٹانا. ماشاءاللہ یو کے میں بہت چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یو کے مشہور ہے, آپ لوگ مشہور ہیں ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے. مجھے پتا ہے, میں انوالوڈ ہوں چیریٹی ورک میں, تو سب سے زیادہ چیریٹی یو کے سے آتی ہے. آئی نو دس الحمدللہ. ابھی غزہ میں بھی سب سے زیادہ انفلو یہاں سے الحمدللہ. برکت اسی لیے اللہ دیتا ہے آپ لوگوں کو. تو بہرحال یہ لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور گھر والوں سے شروع کریں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہترین. اور یہ سب سے مشکل ہے. باہر والوں کے ساتھ اچھا ہونا آسان ہے, باہر والوں کے ساتھ ٹالرنٹ بھی ہوتے ہیں ہم, فارگیو بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن گھر والوں کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے. تو سب سے بینیفیشل گھر والوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دس از سننا. اور وہ اصل مردانگی یہ ہے, گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا, گھر والوں کو فارگیو کرنا, بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ, اس طرح بیوی کا شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ. تو بی اے پرسن آف ویلیو. ان شارٹ یہ سننا کیا ہے, ویلیو ایڈ کریں دوسروں کی زندگی میں, ویلیو ایڈ کرنے والے بن جائیں, آسانی پیدا کرنے والے بن جائیں. جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں, پتا ہوگا آپ کو, وہ اکثر کہتے تھے نا اللہ آپ کو آسانیاں بانٹنے والا بنا دے. بڑا خوبصورت جملہ, ہر پروگرام کے اینڈ پہ کہتے تھے اللہ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے والا, آسانیاں بانٹنے والا بنا دے. تو دیکھیں لوگوں کے لیے جو آسانی پیدا کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ذمہ لے لیتا ہے, اب اس کے لیے میں نے آسانی پیدا کرنی. اور جو بلا وجہ لوگوں کے لیے مشکل کریٹ کرے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوگا. تو یہ ہے. پھر اس کے بعد تیسری جو سننا ہے, دیٹ از اگین ویری جنرل کامن بیہیویئر, ہمیں پتہ ہے, بٹ وی نیڈ ٹو ریمائنڈ آور سیلف, اٹس اوائڈ ہارمنگ ادرس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سیو. زبان سے دوسروں کو سیو کرنا یہ جہاد ہے پوری. ہاتھ سے تو چلیں بڑا ریئر ہے کہ لڑائی ہو جائے, ہاتھا پائی ہو جائے, وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن زبان سے سیو کرنا آج کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں, سوشل میڈیا بلنگ جو ہے کتنی کامن ہے, روسٹنگ کتنی کامن ہے. دیکھیں کتنی ریلیونٹ ہے یہ حدیث. ایسی روسٹنگ چل رہی ہوتی ہے آن لائن, کمنٹس چل رہے ہوتے ہیں, کسی ایک کو پکڑ کے اس کی کٹ شروع ہو جاتے ہیں, سب کٹ لگانا اور مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں, ٹائٹلز دینے لگ جاتے ہیں. یہ ہارم کر رہے ہیں, ہم اس کی امیج کو ہارم کر رہے ہیں. کسی پہ الزام لگانا, کسی کے بارے میں بات کرنا. تو آئی نو کہ ظاہر ہے وین یو ورکنگ ود پیپل, ایون ریلیجس آرگنائزیشنز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو ہارم کرنے کی کوشش ہونا, یعنی کسی کے بارے میں باتیں کرنا پیٹھ پیچھے. اور ہم سب انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو دیکھیں ایک رول زندگی میں بنا لیں جو ابو عبیدہ بن جرہ, آئی ول کوٹ ہم, جو کہ امین الامہ جن کا ٹائٹل ہے, امین الامہ یعنی ٹرسٹ وردی آف دا نیشن. ابو عبیدہ بن جرہ, یو شوڈ اسٹڈی اباؤٹ ہم. مجاہد, مرد مجاہد, خالد بن ولید کو ریپلیس کرنے والے ابو عبیدہ. خالد بن ولید کو انہی جیسا بندہ ریپلیس کر سکتا ہے. حضرت عمر نے جب کمانڈر ہٹایا, کمانڈر ان چیف خالد ولید کو, ابو عبیدہ کو کمانڈر بنایا تھا. تو ابو عبیدہ بن جرہ, the reason he was called امین الامہ, ٹرسٹ وردی آف دا نیشن, ان کی ایک بات مشہور ہے صحابہ میں, اور وہ یہ ہے کہ وہ جب دین کا فائدہ دیکھتے تھے خود پیچھے ہو جاتے تھے, کہتے تھے میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری ذات کچھ بھی نہیں, دین کا فائدہ ہو رہا ہے, میری جگہ کوئی اور بات کر دے, جاب از ڈن, ضروری نہیں میں ہی کروں, ضروری نہیں کہ میری واہ واہ ہو. اور اس کی میں آپ کو ایک جیتی جاگتی مثال, غزوہ مؤتہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ری انفورسمنٹس بھیجیں ایک علاقے میں, وہاں پہ ضرورت تھی عمر بن العاص. حضرت عمر بن العاص نئے نئے مسلم ہوئے تھے,
تو ابو عبیدہ بن جرہ جو ہے وہ ری انفورسمنٹ لے کر آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نصیحت کر کے بھیجا کہ دیکھو عمر سے زیادہ بحث نہ کرنا. اب جب ابو عبیدہ بن جرہ، وہ بدری صحابی ابو عبیدہ بن جرہ سابقون الاولون میں سے ہیں، پرانے صحابی جو تھے. عمر بن العاص کون ہے؟ ابھی اسلام قبول کیا، لیکن بہت ہی جینیس، بہت کمال کے بندے تھے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ. تو جب وہ وہاں پہنچے تو عمر نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ اب میرے انڈر کام کرو گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کس طرح ہم نے کرنا ہے. تو وہ مسکرا کے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ایز اے ری انفورسمنٹ بھیجا گیا ہے. ہمیں کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے انڈر نہیں بھیجا گیا، ہمیں ری انفورسمنٹ بنا کر بھیجا، آپ ہمیں بتائیں ہم کر لیں گے لیکن وی آر ناٹ انڈر یو. تو انہوں نے عمر بن العاص نے غصے میں کہا کہ نہیں، آپ میرے انڈر ہیں آج سے اور آپ میرا حکم مانیں گے. تو وہ مسکرائے، کہتے ٹھیک ہے بسم اللہ، کوئی مسئلہ، اور وہیں پہ جھگڑا ختم ہو گیا. اب دیکھیں ہم ہوتے، ہم نے انا ڈال لی تھی، میں اتنا پرانا ممبر ہوں، میرے ساتھ یہ سلوک. دیکھیں جہاں دین کا فائدہ ہو رہا ہے وہاں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. یہ اصول ہے، یہ سنت ہے، نبوی سنت ہے. ہم کون ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ ہمیں ریپلیس کر سکتا ہے. بہرحال تو یہ مختلف مثالیں میں نے اس لیے دیں کہ اوائڈ ہارمنگ ایچ ادر، اسپیشلی جہاں پہ دین کا فائدہ ہو رہا ہے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو اس میں زبان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ زبان سے دوسروں کو اوائڈ کرنا. بیک بائٹنگ، گوسپنگ بہت بہت مشکل، آئی نو، ایک ہیبٹ بنانی پڑے گی. اور اس کا حل یہ ہے پریکٹیکل، اگر آپ کو حل چاہیے تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اچھا بولو یا خاموش رہو. جو بھی روز آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے یا اچھا بولتا ہے یا خاموش رہتا ہے. تو خاموشی کو پریکٹس کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، وزڈم ہے ٹو پریکٹس سائلنس اینڈ اسپیکنگ اونلی وین اٹس ریکوائرڈ، یا اسپیکنگ اونلی دیٹ وچ از گڈ. چوتھی جو سننا ہے، 3 ہو گئی. نمبر 1 تھی انٹینشنز، اپنی ریوائز کرتے رہنا، پیوریفائی کرتے رہنا. نمبر 2 کیا تھی جی؟ تھوڑا ٹیسٹ بھی ہو جائے جی. نیت تو پہلی تھی. بینگ اے پرسن آف ویلیو، ویلیو ایڈ کرنا دوسروں کی زندگی میں، اسپیشلی گھر والوں کی زندگی میں. ایک دوسرے کو بجائے کہ ڈیمیج کرنے کے ویلیو ایڈ کرنے والا بننا. نمبر 3 اوائڈ ہارمنگ ادرس اسپیشلی ود دا ٹنگ. نمبر 4 بہت زبردست پریکٹیکل سننا ہے، بینگ کنسسٹنٹ. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ، تسلسل کیسے لائیں اعمال میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ اعمال پسند ہیں جو چاہے تھوڑے ہوں لیکن کنسسٹنٹ ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث، چاہے تھوڑے ہوں لیکن کنسسٹنٹ ہوں. دس از دا کی. یہ اتنی پریکٹیکل ٹپ ہے کہ ایک اور اس سے حدیث میں جوڑتا ہوں، ترمذی کی حدیث ہے، رائٹ، اور یہ اگلی ہیبٹ بھی اس میں کور ہو جائے گی، اگلی سننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا everyone has his time of energy and every time of energy is followed by a time of lethargy. ایک فیکٹ بتایا کہ ہر انسان پہ ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس میں بہت انرجی ہوتی ہے اور کچھ دیر بعد وہ انرجی تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور لتھارجی آ جاتی ہے. یہ آپ سب نے دیکھا. کبھی ایمان کی کیفیت بہت ہائی ہوتی ہے، کبھی لٹرلی میں آپ کو کھل کے بتاؤں نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا. ٹو بی آنیسٹ یو ہیو ٹو پش یور سیلف نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کبھی دل اتنا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ نیچرل ہے، فطری ہے، اسپیشلی جب کوئی لیکچر سنا، انرجی بہت آ گئی اور پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن چلا گیا. لیکن کہا کہ بٹ فار دا ون ہو از ماڈریٹ آئی ہیو ہوپ فار ہم. جو ماڈریشن اختیار کرے گا، اور یہ ہماری 5ویں سننا ہے، ان دونوں کمبائن کرتے ہیں، کنسسٹنسی اینڈ ماڈریشن. یہ بہت پریکٹیکل سننا ہے آج کے دور میں اسپیشلی. ٹھیک ہے، تو کنسسٹنسی سے بات کرتے ہیں. شروع چلے، لوگ کنسسٹنٹ ہونا چاہتے ہیں، اسٹارٹ اسمال. خود نبی نے ٹپ دے دی کہ دیکھو اسمال کرو لیکن تسلسل سے کرو. اور آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے پوری سائیکالوجی کیا ہے، مائنڈ سائنس کیا ہے اس کے پیچھے. نیورو پلاسٹیسٹی پوری ایک فیلڈ ہے سائیکالوجی کی، اور نیورو پلاسٹیسٹی مینس کہ برین چینجز اٹس اسٹرکچر اور یو کین اڈاپٹ ہیبٹس، یو کین کریٹ ہیبٹس. دس از بیسیکلی نیورو پلاسٹیسٹی. تو اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ برین میں ہوتے ہیں نیورونز، نرو سیلز جنہیں کہتے ہیں نیورونز. نیورونز آپس میں کنیکشن بناتے ہیں. اب تو باقاعدہ ہمارے پاس باقاعدہ ویڈیوز ہیں مائکروسکوپک لیول کی کہ انہوں نے ایم آر آئی اسکینز کے تھرو نیورونز کو کنیکشن بناتے دیکھا. جب ایک بندہ کچھ سوچ رہا ہے تو نیورونز آپس میں اس سوچ کا پاتھ وے بنا رہے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ برین پلاسٹک ہے. پلاسٹک سے مراد ہے اٹ کین چینج اٹ اسٹرکچر، اور اسٹرکچر چینج ہونے کا مطلب ہے کہ ہیبٹ چینج ہو سکتی ہے، پرسنالٹی چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے کنسسٹنسی کے لیے یو ہیو ٹو اسٹارٹ اسمال اینڈ کیپ پریکٹسنگ دیٹ تھنگ، کیپ ماسٹرنگ دیٹ تھنگ. یہ بیسک رولز ہیں. شو ہاری
جیپنیز پرنسپل ہے کنگ فو کا. کنگ فو کے جو 5 رولز ہیں, اگر تھوڑا سا سامورائی یا جیپنیز آپ نے وہ پڑھا ہے کلچر, اس میں شو ہاری ایک پرنسپل ہے. وہ کیا ہے کہ پریکٹس کرتے جاؤ اور ماسٹر کرتے جاؤ. وہ ایک موویز کا یوزلی میں ریفرنس نہیں دیتا, لیکن پرانی مووی ہے کراٹے کڈ, اگر آپ کو پتا ہو, پرانی کنگ فو ایک مووی ہے. اس میں وہ بچہ اس کے پاس آتا ہے پریکٹس کرنے کہ مجھے کراٹے سکھا دو ماسٹر کے پاس. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اسے کپڑے دھلواتا ہے. وہ دھوبی نہیں جیسے یوں مارتا یوں کر کے وہ کپڑوں کو. تو وہ بچہ اتنا غصے ہوتا ہے, یہ کیا مجھ سے کروا رہا ہے. وہ کہتا ہے نہیں ڈیلی یہی کرنا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نوکر نہیں ہوں تمہارا, میں کراٹے سیکھنے آیا. وہ چپ ہو جاتا ہے. استاد کہتا ہے بس تم نے ڈیلی یہی کرنا ہے. تو بہرحال وہ ایک دن اس طرح کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو غصہ چڑھتا ہے. وہ اپنے ماسٹر سے فائٹ شروع کرتا ہے, تو وہ اسے اٹیک کرتا ہے ماسٹر. اور نیچرلی وہ جو پوز جس میں وہ کپڑے دھو رہا ہوتا ہے وہ اس کا ڈیفense ہوتا ہے بیسیکلی, اور وہ اس کا اٹیک ہوتا ہے. تو وہ جب ایک دم اس طرح سے کرتا ہے انکانشیسلی, تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو مجھے ٹیکنیک آ گئی. تو پھر ماسٹر اسے کہتا ہے کہ اب تجھے سمجھ لگی میں کیا سکھا رہا تھا. تو یہ بڑی اچھی مثال ہے. دیکھیں کہ اس کو پریکٹس کرایا اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اگین, چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے, اور بعد میں اس کو ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ تو چیز ایک اسکل آ گیا ہے میرے اندر. تو یہی نبوی جو ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت, یہ نصیحت آف لائف ٹائم ہے کہ اسٹارٹ اسمال اور بس کرتے جاؤ وہ چیز, گیو اپ نہ کرو, اب دیکھیں اس کو آپ اپلائی کریں. گول آپ نے کوئی اچیو کرنا ہے تو ریئلسٹک گول بنائیں. فار ایگزامپل تہجد, آپ بہت پمپ ہوتے ہیں میں نے تہجد نہیں چھوڑنی جی. آپ ٹو بی آنیسٹ ریئلسٹک گول بنائیں. مہینے میں 3 بار پڑھیں, زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ لیٹ سے 3 بار اسٹارٹ کریں. ہر 10 دن میں 1 بار پڑھنی ہے. چھوٹا گول ہے, ویری اسمال, تو انشاءاللہ یو ول اچیو اٹ. اس کو بڑھائیں, اب 6 بار کرنی ہے, 6 بار کرنا ہے, اس کو کنسسٹنٹلی کریں, اس طرح بڑھاتے جائیں. یہ سائیکولوجیکلی بھی اٹس بیٹر فار یو. ٹھیک ہے, نیورونز کے کنیکشن بنیں گے, اس ہیبٹ سے متعلق پاتھ وے بنے گا, اور وہ آہستہ آہستہ آپ کی ہیبٹ. اٹامک ہیبٹس ایک بک ہے, اس میں ساری یہی سائنس ہے کہ ہیبٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں. اسی طرح قرآن پڑھنا ہے تو ایک چھوٹے گول سے سٹارٹ کریں. بہت زیادہ اپنے اوپر ذمہ داری لے لینا, بہت گولز بنا لینا, پھر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹو بی آنیسٹ آپ کو پتا ہے جیسے رمضان آنے والا ہے, ہم بہت ان ریئلسٹک بہت بڑے بڑے گولز بناتے ہیں, 5 دن بعد تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں رہا مجھ سے. ٹھیک ہے, تو چاہے چھوٹی چیزیں کریں, کم چیزیں کریں, لیکن کوالٹی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ نہیں کہا لیبلوکم اکثر عملا, تم میں سے کثرت عمل کرنے والا کون ہے, یہ تو نہیں کہا احسن عمل کرنے والا کون ہے. ایکسیلنس دیکھنا, اللہ نے کوالٹی آف ڈیڈز دیکھنی, تو کم ہو لیکن کوالٹی ہو. سو کنسسٹنسی ایسے آئے گی. دوسری ٹپ, کنسسٹنٹ رہنے کے لیے آپ کو سپورٹ سسٹم بھی کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کا, ورنہ کنسسٹنسی رہنا مشکل ہے. اور وہ سپورٹ سسٹم آپ کی کمپنی ہے, آپ کا انوائرمنٹ ہے, اور جس طرح کا آپ اپنے ارد گرد ماحول بنا لیں گے. جیسے مثال کے طور پہ میں ڈائٹ کر رہا ہوں, ڈائٹنگ. اب میں سارا دن جم کر کے آیا, ایکسرسائز کر کے آیا, ڈائٹنگ کی, لیکن جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوا تو سامنے چپس پڑے ہوئے ہیں, کوک پڑی ہوئی ہے, ڈیری ملک پڑی ہوئی ہے, سارا سنتھیٹک فوڈ پڑا ہوا ہے. تو ڈائٹ تو گئی, 1 دن برداشت کروں گا, 2 دن کروں گا, سپورٹ سسٹم ہی نہیں ہے, تیسرے دن دل کرے گا کھانے کا. دس گوز فار آل بیڈ ہیبٹس. ایک بندہ لیٹ نائٹ انٹرنیٹ چھوڑنا چاہ رہا ہے, رات جلدی سونا چاہ رہا ہے, سپورٹ سسٹم ہی نہیں کریٹ کیا. ٹی وی میں روم میں سلیپنگ, جہاں سلیپ کرنا ہے وہاں پہ ٹی وی رکھا ہوا ہے, نیٹ فلکس کھلا, تو کبھی بھی نیند نہیں آئے گی, نیور. سپورٹ سسٹم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, فون بند ہی نہیں کر رہے, رولز ہی نہیں رکھے, 10 PM انٹرنیٹ نہیں آف ہو رہا. جب تک سپورٹ سسٹم نہیں ہے بری ہیبٹ نہیں چھوٹے گی. ٹھیک ہے, تو کنسسٹنسی کے لیے یو ہیو ٹو اسٹارٹ اسمال, اور یو ہیو ٹو کریٹ اے سپورٹ سسٹم فار دیٹ. پھر ماڈریشن, 5ویں سننا ہے ماڈریشن. جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ جو ماڈریٹ ہے اس کے لیے مجھے ہوپ ہے. نبی وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہوپ ہے وہ سکسیسفل ہو جائے گا. تو ماڈریشن اتنا خوبصورت جو ہے وہ ایک فلسفہ ہے کہ لٹرلی آپ آج ہائپر سکسیسفل لوگ, یہ ان دا ورلڈلی سینس چلیں, ایلون مسک اور یہ مارک زکربرگ, بل گیٹس, ان کی لائف دیکھیں نا تو دے پریکٹس ماڈریشن ان ایوری تھنگ. ان فوڈ میں ماڈریشن, ڈائٹ میں, لائف سٹائل میں ماڈریشن ہے. یعنی ایکسٹریمز نہیں ہے لائف سٹائل میں. ایکسٹریم کیا ہے
کہ ایک ینگسٹر کی, ایک بندے کی کا پورا دن یعنی اس میں 6 گھنٹے گیمنگ ہے. اٹس این ایکسٹریم روٹین. 6 گھنٹے 6 آورز آف گیمنگ. اس کا اسکرین آور ہے 8 آورز. تو یہ تو کہیں کی ماڈریشن ہے کہ ہر چیز کو ٹائم دیا جا رہا ہے. پڑھائی ہے, اسپورٹس ہے, گیمنگ ہے, نماز ہے, اسپرچل ایکٹیویٹیز ہیں. تو ماڈریٹ روٹین ہے. سلیپ میں ماڈریشن, ڈائٹ میں ماڈریشن, مذاق میں کثرت مذاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دل کو مردہ کر دیتے. تو ہمارا دل کیوں نہیں افیکٹ ہوتا کسی چیز سے؟ کیونکہ مے بی اٹس ڈیڈ. مذاق کی کثرت بہت ہے. مذاق کر کے مذاق ٹھیک ہے ہو سکتا ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ مذاق آپ کو پتا ہے کہ ڈیڈنز دی ہارٹ. پھر ہارٹ پہ کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی. جیسے ایک اسکالر نے کہا کہ رمضان از لائک رین. رمضان بارش کی طرح ہے. جیسے زمین پر بارش برستی ہے تو کچھ نکلتا ہے, پودے, نباتات, لیکن ڈیڈ ارتھ پہ بارش کچھ نہیں کر سکتی. تو ڈیڈ ہارٹ پہ رمضان نہیں افیکٹ کرے گا. اس لیے وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ریوائونگ آور ہارٹ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, تو ماڈریٹ اماؤنٹ میں لائف سٹائل گزارنا, ماڈریشن کو اختیار کرنا ہر چیز میں, ہر چیز میں, چاہے وہ جوکس ہو, چاہے وہ روٹین ہو, چاہے وہ کوئی ٹاسک ہو. اور ویسے بھی اللہ نے ہمیں امتاً وسطا بنایا کہ یو آر دا مڈل نیشن, ماڈریٹ نیشن. تم ماڈریٹ نیشن ہو. اور کتنی انٹرسٹنگ بات ہے, دیکھیں آج 2 پولیٹیکل فلسفیز ہیں, رائٹ اور لیفٹ. پتا ہوگا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے, رائٹ ونگ والے, لیفٹ ونگ والے. کتنی انٹرسٹنگ بات ہے, اللہ نے کہا تم مڈل والے ہو. اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. یعنی مسلمان جو ہے وہ دنیا آخرت دونوں میں انٹرسٹڈ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا ہی چھوڑ دو. ایسیٹسزم ہے, ایکسٹریم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے تھے ان صحابہ پہ جنہوں نے کہا تھا میں ساری رات نہیں سوؤں گا. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا. بہت ناراض ہوئے تھے. کہا کہ تم لوگ کون ہوتے ہیں مجھ سے آگے بڑھنے والے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. سورہ حجرات پہلی آیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نبی سے آگے نہ بڑھو, اللہ اور رسول سے نہ آگے بڑھو. جتنا اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے دیٹ از بیٹر فار یو, چاہے کم ہے. تو ایکسٹریمز پر جانا ان ٹرمز آف ایوری تھنگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریلیجن از ایزی بٹ ہو ایور اوور برڈنز ہمسیلف ول ناٹ بی ایبل ٹو کیری آن. بتا دیا کہ اوور برڈن کرو گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے. اب ایک انگزائٹی پیشنٹ ہے, میں سائیکولوجیکل اینگل سے بات کر رہا ہوں. اس کو ہمیں پتہ ہے اس کو انگزائٹی ہے, ڈائگنوزڈ ہے. انگزائٹی بہت کامن ہے آج کل. ہمارے لائف سٹائل ایسا ہے, ڈائٹ ایسی ہے, سٹریس بہت ہے لائف میں, تو اٹس ویری کامن. انگزائٹی پیشنٹ کو اگر آپ یہ کہہ دیں گے نا 1 لاکھ بار اللہ کا یہ نام پڑھو, تو آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ. اس کو پہلے ہی بہت زیادہ لسٹ ہے اس کے پاس. یہ میرا موقف ہے. اس کو ایک چھوٹا ٹاسک دینا چاہیے, کوالٹی کی طرف اس کو لانا چاہیے. ذکر کرو انشاءاللہ, بالکل میرا ماننا ہے ذکر سے بہت شفا ملتی ہے, لیکن اتنا بڑا ٹاسک اس سے نہ دیا جائے کہ ماڈریٹ اماؤنٹ میں ٹاسک دینا چاہیے نا. اس میں بھی ماڈریشن ہونی چاہیے کہ وہ پڑھ بھی سکے اور اسے زیادہ انگزائٹی نہ ہو. لوگوں کو زیادہ انگزائٹی ہو جاتی ہے تو ٹاسک مجھے اتنا بڑا مل گیا ہے. تو ہر چیز میں ماڈریشن ہے, ٹیچنگ میں ماڈریشن ہے. سو اس کو رول اپنی لائف میں بنانا انشاءاللہ تعالی. اور پھر بیہیویئرز میں ماڈریشن ہے. دیکھیں کچھ لوگ آپ کو بتائیں 2 ان کے نا پولز ہوتے ہیں, یا دے آر ویری فرینڈلی یا دے آر ویری اینگری. ٹھیک ہے, بیچ والی چیز بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بیچ میں رہنا چاہیے. ڈگنیٹی بھی ہونی چاہیے, آنر بھی ہونا چاہیے, تھوڑا سا غصہ بھی دکھا سکتے ہیں, لیکن اخلاق بھی ویری امپورٹنٹ. لیکن اتنا میٹھا نہیں کہ لوگ آپ کو چیو کر کے پھینک دیں, جیسے کہتے ہیں نا چبا کے پھینک دیں. تو نبوی جو زندگی ہے اس میں بڑا آنریبل ایک رویہ ملتا ہے, بڑا ماڈریٹ رویہ ملتا ہے ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا. وی نیڈ ٹو فالو دیٹ. 6 سننا وہ ہے ون ون مائنڈ سیٹ. بیوٹیفل. اسٹیون کووی کی بک ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل, شاید آپ کو پتا ہو. تو اس میں وہ ایک ہیبٹ بتاتا ہے ون ون, تھنک ون ون. یہ کیا ہے؟ یعنی ہر سچویشن میں ون ون ہے. جیتو تو بھی ون ہے, ہارو تو بھی ون ہے. تو بیسک سی بات ہے نا, ہارو گے تو ایکسپیرینس ہو گیا, وہ بھی ون ہے. جیتو گے تو وہ تو ہے ہی ون. کچھ مل گیا وہ ون ہے, نہ ملا تو جیسے ابن قیم نے کہا کہ جب مل جائے تو میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ وہ میری دعا ہے, نہ ملے تو اور خوش ہوتا ہوں کیونکہ وہ اللہ کی رضا ہے. یہ بڑی ڈیپ باتیں ہیں, ہم کمزور لوگ ہیں, لیکن یہ کہ کچھ لوگ اس لیول پہ گئے اسکالرز انہوں نے یہ بات کی. تو ون ون ہے. یہاں مل جائے گا, نہیں اچھی بات ہے, نہ ملا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دے گا. تو مسلمان کے لیے ون ون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی عجیب ہے مسلمان, کتنا عجب ہے مسلمان پہ کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے, اینڈ اٹس بیٹر فار ہم.
اور جب کچھ ملتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. تو یہ ون ون مائنڈ سیٹ ول ٹیک یو اے لانگ وے, ٹرسٹ می, اسپیشلی فیملی میں. فیملی وین اٹ کمز ٹو فیملیز تو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہیں. ایک ہے ون لوز. ون لوز کیا ہے؟ میں جیتوں گا یہ ہارے گا, یا میں جیتوں گا یہ ہارے گی. میاں بیوی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے بڑا خطرناک مائنڈ سیٹ. ہر چیز میں میں نے جیتنا ہے, آرگومنٹ میں میں نے جیتنا ہے, ٹھیک ہے. انا کی جنگ میں میں نے جیتنا ہے, ان کو نیچا دکھانا ہے, اس کو میں نے ہرانا ہے. اللہ اکبر, کیسے بانڈنگ ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. بچے سفر کریں گے اس طرح کی. ایک ہے لوز لوز, میں نے بھی نہیں جیتنا, انو بھی نہیں جتن دینا. یہ بھی بہت ہے. میں تو ہارنا ہی ہے, اس کو بھی ہرانا ہے, اس کو بھی نہیں جیتنے دینا میں نے. I'll take him down with me. اور یہ انفارچونیٹلی ایک ٹاکسک مینٹالٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے ہمارے کلچر میں. تو لوز لوز مائنڈ سیٹ ویری ڈینجرس. پھر ایک ہے لوز ون. وہ کیا ہے کہ کوئی بات نہیں, مجھے تو ہر کوئی ہراتا ہے, تم بھی ہرا لو, کوئی بات نہیں, تم جیت جاؤ. دیکھیے یہ بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے. یعنی آپ نے کیوں ہارنا ہے بھائی, ٹھیک ہے, آپ کے بھی حقوق ہیں. تو جو بہترین مائنڈ سیٹ ہے ون ون ہے کہ لیٹس کم ٹو اے سولوشن کہ انشاءاللہ دونوں کو فائدہ, دونوں جیتیں. یہ ہمیں سننا کا مائنڈ سیٹ ملتا ہے. لیٹس کم ٹو اے سولوشن. اور یہ اگر ہم بنا لیں اپنی فیملی کا ویژن, یہ ویژن دیا ہے قرآن نے کہ ایک دوسرے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سورہ تحریم ورس نمبر 6, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. دس از ون ون. چھوڑو اختلافات کو, آؤ ون ون پہ آتے ہیں, جہنم کی آگ سے بچتے ہیں. آؤ, ہدایت کا نور بھی قلب پہ ہی آتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اس کے دل میں نور ہے, تو ہدایت کی نورانیت جسے کہتے ہیں اس کا تعلق بھی قلب سے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان کو گناہ کرتا ہے, برا عمل کرتا ہے, تو اس کے قلب پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے, اس کے دل پہ ایک بلیک سپاٹ لگ جاتا ہے. اور اگر وہ اس سے توبہ نہیں کرتا, ریپریمنڈ نہیں کرتا اپنے ایکشنز کو, تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے. اور پھر ایسا جو قلب ہے وہ ریکگنائز نہیں کر پاتا, نہ نیکی اسے نیکی لگتی ہے, نہ برائی برائی لگتی ہے. ایک غافل قلب جسے آپ کہہ لیں. تو یہ بات. پھر دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق دلوں کو سخت کر دیتا ہے. وہاں بھی دل کی طرف اشارہ ہے. ہر چیز کا تعلق قلب کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح قلب کی بات کی جائے تو دعائیں سکھائیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے وہ جس کے ہاتھ میں دلوں کا کنٹرول ہے, اللہ کی ذات, تو میرا جو قلب ہے اس کو ہدایت بھی دیں اور اس کو استقامت بھی. ہر چیز پھر دوبارہ قلب کے ساتھ کنیکٹ کر دی. تو اس لیے یہ دل کی حفاظت کرنا اور ایمان اس کے اندر انٹر ہو جائے, یہ انشور کرنا کہ میں وہ کون سے اعمال کروں, ایمان اس کے اندر انٹر ہو جائے اور میرا دل ہدایت کی نورانیت سے جو ہے وہ لبریز ہو جائے. یہ ہے اصل میں سوچنے والی بات. وہ کیا چیز جس سے دل نرم پڑے اور میرا دل کہیں سخت نہ ہو جائے, اور میں ریفلیکشن بھی کروں, سیلف ریفلیکشن بھی کروں, سیکھوں بھی اپنے ایکسپیرینسز سے, وغیرہ وغیرہ. یہ سارے جو ہیں وہ معاملات. تو ابن القیم نے قلب کی بات کی, بہت خوبصورت بات. انہوں نے کہا یہ جو قلب ہے نا, اس میں کچھ ڈس آرڈرز ہیں دیٹ کین ناٹ بی ریمیڈیڈ ایکسیپٹ بائی رسپونڈنگ ٹو اللہ. اور یہ ڈس آرڈرز نہیں ٹھیک ہو سکتے جب تک اللہ کو آپ رسپونڈ نہیں کریں. رسپونڈ سے کیا مراد ہے کہ جب اللہ بلا رہا ہے تو رسپونڈ کرو. اور اللہ 5 وقت تو بلاتا ہی ہے, ویسے بھی اللہ بلا رہا ہے. تہجد کے ٹائم پہ بھی آسمان پہ, پہلے آسمان پہ اللہ آتا ہے کہ کوئی ہے جو رسپونڈ کرے گا مجھے, کوئی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے, تو آ جاؤ. تو اللہ کو رسپونڈ جب تک نہیں یہ قلب کرے گا, اس کے مسئلے حل, اس کے ڈس آرڈرز, یہ کون سے ڈس آرڈرز ہیں واللہ عالم, لیکن یہ حل نہیں ہونے والے. پھر کہا ان اٹ از اے ڈیزولیٹ فیلنگ دیٹ کین ناٹ بی ریمووڈ ایکسیپٹ بائی انٹیمیسی ود ہم ان سولیٹیوڈ. اس قلب کے اندر ایک ڈیزولیٹ فیلنگ ہے, فیلنگ آف ایمٹینس ہے, خلا ہے, جو نہیں پوری ہوگی, ریموو نہیں ہوگی ایکسیپٹ بائی انٹیمیسی ود ہم ان سولیٹیوڈ. جب تک انسان اکیلے میں رب کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرے تو وہ خالی پن نہیں جائے گا, وہ ڈیزولیٹ فیلنگ نہیں جائے گی. وہ جس مرضی سے رابطہ کرتا پھرے, جب تک وہ اکیلے میں سولیٹیوڈ میں رب سے رابطہ نہیں کرے گا, یہ ڈیزولیٹ فیلنگ رہے گی. ان اٹ از سیڈنس, اس میں غم ہے, which will not leave, جو کہ ساری عمر نہیں جائے گا, except by happiness of knowing him, اللہ یہ کہ بندہ رب کو جان کر ہیپینس پالے. تو ہیپینس کا تعلق رب کو جاننے سے, یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. اور اللہ کو جاننا کہاں سے ہے؟ قرآن مجید سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے. اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں آپ کے سامنے. توکل کی کوئی کتاب پڑھ لے بندہ تو ویسے ہی کتنی چھوٹی چھوٹی کتابیں 20-25 پیجز کے آج کل کتابچے آئے ہوئے ہیں,
کئی سورسز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں, kalamullah.com, islamhouse.net, مطلب اتنی زبردست سورسز ہیں جہاں PDF پڑھے ہوئے, اور دارالسلام وزٹ کریں, وہاں سے کتابیں دیکھ لیں. ایک کتاب آپ توکل پہ پڑھ لیں کہ توکل ہے کیا, تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا میں واقعی رب پہ توکل کر رہا ہوں. ڈسٹریس فرام ڈیفیکلٹیز ابن تیمیہ کی کتاب ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پورا اس موضوع پہ انہوں نے لکھا ہے. یہاں تک سکالرز کہتے ہیں, اتنی سخت بات کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کا یہ بلیف ہے کہ اس کا مسئلہ فلانا شخص حل کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے. اس لیول کی باتیں علماء کرام کہ اس لیول پہ جا کر اس کا توکل ہٹ ہوا ہے. دیکھیں گائے والا قصہ سامنے لائیں, بنی اسرائیل والا, موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, گائے ذبح کرو, بات ختم ہو گئی, اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو. وہ کن چکروں میں لگ گئے, اچھا کیسی ہو, کلر کیا ہو, وہ پرفیکشنسٹ بن گئے کہ یار یہ تو اب حکم آیا تو پھر پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اور وہ کچھ تنگ کرنے کی بھی ان کی نیت تھی. تو وہ جیسے جیسے سوال پوچھتے گئے, پرفیکشنسٹ بننے کی کوشش کی, اللہ نے مزید کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایسے ہی ڈھونڈ کے لاؤ. وہ ٹائم بھی ویسٹ ہوا, اور اینڈ میں حل کس نے کرنا تھا, وہ گوشت کا جو ٹکڑا لگانا تھا وہ زندہ تو اللہ نہیں کرنا تھا نا, تو عام گائے سے بھی کر لیتے, تو مسئلہ حل کس نے کرنا تھا, اللہ نے. تو آپ کون سی گائے ڈھونڈنے نکل گئے؟ تو آپ کو ہدایت چاہیے تو مرکز کون ہے, اللہ. آپ کو مسئلہ حل کرانا ہے تو مرکز کون ہے, اللہ. بات سمجھے, مین پوائنٹ سمجھے. مین پوائنٹ یہ کہ مسئلہ حل کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے. پوائنٹ اس کہ آپ کس طرح اللہ کو اپروچ کر رہے ہیں اور کس نیت سے آ رہے ہیں. کسی پہ توکل کر لینا, کسی پہ یقین کر لینا کہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا اور میرے مسئلے کے سلوشن جو ایسوسیٹڈ ہے وہ اس سے ہے, یہ پھر شرک کی ایک فارم آتی, ٹھیک ہے. اور اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ ہم کسی اور پہ ریلائی کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہ کریں. تو خیر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اٹ از سیڈنس, اس میں غم ہے جو تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا سوائے اس کے کہ تم اللہ کو جان کر ہیپینس حاصل کر لو, اینڈ ٹروتھفلنس ان ہز ڈیلنگز, اور بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملات, یعنی اللہ سے مخلص ہو جائے تو وہ خوشی پا جائے گا. اور اللہ سے ہی انسان مخلص نہیں ہے, نظریں چراتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتا ہے, اللہ سے مدد طلب نہیں کرتا ہے, خلوص سے اپنے اعمال نہیں کرتا ہے اللہ کے لیے, تو پھر اس کے دل میں غم رہے گا ہی رہے گا اور اس کا دل ہیوی ہوگا ہی ہوگا. ان اٹ از اینگزائٹی, اس میں تذبذب ہے, اینگزائٹی ہے, دیٹ از ناٹ میڈ ٹرانکویل, جس کو کبھی سکون نہیں ملے گا, اور اینگزائٹی کبھی ختم نہیں ہوگی, ایکسیپٹ بائی گیدرنگ فار ہز سیک, اللہ یہ کہ بندہ اس کے سیک کے لیے اللہ کے واسطے کام کرے, ساری ڈیلنگز چلائے, اینڈ فلینگ ٹو ہم فرام ہز پنشمنٹ, اور بندہ وہ اعمال نہ کرے جو اللہ کے غضب کو دعوت دے, نافرمانی والے اعمال نہ کرے. انگزائٹی کی سب سے بڑی وجہ, جتنا میں بھی سمجھتا ہوں اور اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے, وہ حقوق العباد میں کوتاہی ہے اور ہماری ڈیلنگز میں کوتاہی ہے. بہت سے لوگ کو انگزائٹی ہوتی ہے, وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں انہوں نے کسی سے زیادتی تو نہیں, کہیں وہ اپنے نوکر سے زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں, کہیں وہ اپنے اگر جوائنٹ فیملی میں ہے وہاں کوئی زیادتی تو نہیں چل رہی ہے, کہیں انہوں نے کسی کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا ہے. یہ انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ کہ جب تذبذب کا انسان شکار ہو جاتا ہے, اسے سوچنا چاہیے کہ میں اپنے رویوں کو درست کروں, کہیں مجھے اتنا غصہ تو نہیں آتا کہ میری زبان کی وجہ سے دوسرے تکلیف میں ہیں, تو وہ انگزائٹی تو آئے گی, سیدھی سی بات ہے. یہ برین کے فنکشن, سائیکالوجی بھی ہے اس کے پیچھے, کوگنیٹو ڈسوننس کی وجہ سے انگزائٹی آتی ہے. کوگنیٹو ڈسوننس تبھی ہوتی ہے جب انسان وہ کر رہا ہے جو اسے کرنا نہیں چاہیے, پھر برین کوگنیٹو ڈسوننس میں چلا جاتا ہے, پھر ڈیفنس میکانزم بنتا ہے. فروئڈ نے ساری اس کی سیگمنٹ فروئڈ نے سائنس سمجھائی, وہ ڈیفنس میکانزم انگزائٹی کاز کرتا رہتا ہے اور انگزائٹی کو ڈیکریز کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ساری انگزائٹی سب کانشیس میں جاری ہوتی ہے, مسئلہ اصل میں حل ہو نہیں رہا ہوتا ہے, اور پھر انسان کا دل گھبراتا ہے, انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے. بہرحال اور بھی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے انگزائٹی کی, ضروری نہیں کہ یہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو, اس کی انگزائٹی ہے, یا ہو سکتا ہے ویسے کسی کو انگزائٹی پیشنٹ ہو, اس کی ہیریڈیٹری ریزنز بھی ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کو انگزائٹی ویسے ہی ہوتی ہے, تو وہ پھر ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا. لیکن اینی وے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انگزائٹی ہے جس کو کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ چلے, اور یہ کہ وہ ایسے اعمال نہ کرے جو اس کو ناراض کرنے والے, ورنہ انگزائٹی آئے گی, سٹریس آئے گا, ڈیفینیٹلی آئے گا. پھر فرمایا ان اٹ از اے فائر, اس کے اندر ایک آگ ہے, کس چیز کی, ریگریٹ کی, ندامت. بہت سے لوگ ریگریٹ میں ہوتے ہیں, ساری عمر ریگریٹ میں ہوتے ہیں, تو وہ ریگریٹ کبھی نہیں ختم ہوگا. یہ ابن قیم کہہ رہے ہیں وہ آگ ریگریٹ کی کبھی ختم نہیں ہوگی سوائے
بائی سیٹسفیکشن ود ہز کمانڈس پروہیبیشنز اینڈ ڈکریز، سوائے اس کے کہ آپ چپ کر کے اللہ کے احکامات کو، اس کی حرام کردہ چیزوں کو اور اس کے فیصلوں کو قبول کر لیں۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس فائر آف ریگریٹ کو مٹانے کہ مجھ سے یہ ہو گیا، پاسٹ میں نے یہ کر دیا، یا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ندامت ایک حد تک اچھی بات ہے، لیکن اس ندامت کو بجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ موو فارورڈ کریں، یہ سوچ کر کہ اللہ کے فیصلے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ سکھانا تھا، اور پریزنٹ پہ فوکس کر۔ تو جو تقدیر سے خوش نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں سے خوش نہیں ہے، اللہ کی ڈسٹریبیوشن سے خوش نہیں ہے، اس میں وہ آگ، وہ بھڑک ریگریٹ کی کبھی ختم نہیں ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقاتیں کر کے سکون میں آ جائے اور رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائے اور رب کی رضا کو قبول کر لے۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے بہت زیادہ۔ اسی لیے صبح شام کے اذکار میں رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، یعنی یہ دعا ہے، 3 بار پڑھتے ہیں صبح اور شام۔ یہ ہماری کیا ہمارا ذہن بنا رہا ہے کہ میں راضی ہوں اللہ سے ایز مائی رب، اسلام سے ایز مائی ریلیجن، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایز مائی نبی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا۔ تو یہ پریکٹس ڈیلی سکھائی ہے رسول اللہ نے کہ پڑھو، کیونکہ پڑھنے سے، زبان سے ادا کرنے سے ری انفورسمنٹ ہوتی ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتی۔ تو روزانہ اپنے آپ کو یاد کرو، رضیت باللہ ربًا، رضیت باللہ ربًا، میں راضی ہوں اللہ کے فیصلوں۔ اور جو بندہ اس کے زبان پہ یہ چیزیں جاری ہو جائیں گی تو پھر اللہ اس کو کافی ہو جائے۔ جو اللہ کے بارے میں ہم سوچیں گے ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملات پیش آئیں گے۔ تو یہ فائر آف ریگریٹ نہیں ختم ہوگی، ابن قیم کہتے ہیں، جو قلب میں ہے، سوائے اس کے کہ آپ سیٹسفائی ہو جائیں اللہ کے کمانڈمنٹ سے، اللہ کے فیصلوں سے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام کردہ مان لیں، اور embracing patience with that until the time he meets، صبر کر لیں یہاں تک کہ آپ اللہ سے ملاقات کریں۔ صبر کی بہت تلقین قرآن مجید میں 91 بار، 91 ٹائم صبر کے کانسیپٹ کا ذکر ہے، اور بھی بہت بار ہے، لیکن ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں۔ تو جنتیوں کی ایک خاص بات یہ کہ وہ صابرین میں سے تھے، پھر انبیاء کی انبیاء کا ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ اللہ نے بتایا، صابرین میں سے تھے۔ تو صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کی ڈیفینیشن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشنس از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کیلامٹی، صبر ہے ہی یہ کہ حادثے کے شروع میں صبر ہو، اس کے بعد تو صبر نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، اپنا مزاج ایسا بنانا چاہیے کہ بندہ صبر کرے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ ویٹ کرتے رہو اور سفر ہوتے رہو، وہ سفرنگ ہے۔ صبر اور سفرنگ میں فرق ہے۔ صبر یہ ہے کہ اپنے معاملات کس کو سونپ دو، اللہ کو سونپ، اور کوشش کرو ان کو حل کرنے کی، اور اللہ پہ توکل کر لو کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ حل کر دے گا۔ لیکن بے صبری یہ ہے کہ پینک ہونا، اور ظاہر ہے کہ ناشکری کرنا، تقدیر کو چیلنج کرنا، ایسے الفاظ کہنا، ایسے جملے کہنا جو صبر سے بالکل خالی ہیں۔ جیسے آپ صبر دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ ہر بات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ المستعان، کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہو جائے گا، اللہ کی مدد ہی ساؤٹ کرتے ہیں ہم، فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ میں صبر جمیل کروں گا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور پازیٹیو سینٹینسز کہہ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام پہلے ہی ظاہر ہے وہ ان سے دور چلے گئے، تو بنیامین بھی جب گئے، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، تو جب بھائیوں نے آ کے بتایا کہ تو بنیامین بھی ادھر رہ گیا، تو وہ جو پورا معاملہ تھا آپ نے پڑھا ہوگا سورہ یوسف میں، تو والد نے کیا کہا، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے یقین ہے اللہ دونوں کو لے آئے گا۔ تو وہ تو صبر کے ساتھ پازیٹیو سینٹینسز کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو یہ بہت ضروری، اور اسی سے قلب سکون میں آئے گا، اسی سے جو فائر آف ریگریٹ ہے وہ بجھے گی، ادروائز جو ہے وہ فائر آف ریگریٹ بڑھتی جائے گی، کیونکہ قلب پہ ہی شیطان کا اٹیک ہے۔ یاد رکھیں، آپ سورہ فلق کی تفسیر پڑھ لیں، وہ بھی قلب پہ اٹیک کرتا ہے۔ صدور میں کیا ہے، صدر میں کیا ہے، قلب ہے، قلب پہ اس کا اٹیک ہے، اور وہ اٹیک نیگیٹیوٹی کا باعث ہے۔ جو سوچ پیدا ہو رہی ہے، جو قلب کی آپ کی کنڈیشن ہے، وہی سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ اسی لیے لوورنگ گیز کا بھی حکم دیا گیا نوجوانوں کو، کیونکہ ابن قیم نے ہی کہا کہ جب ہم کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو حرام کردہ ہے، تو وہ تیر کی طرح قلب پہ جا کے لگتا ہے، اور وہ تیر زہریلا ہے، تو قلب اس سے جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ حدیث بھی ہے، تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن فتنے نمودار ہوں گے ان لوگوں کے قلوب پہ، دلوں پہ نمودار ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی ان فتنوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دے گا، کہ وہ قلب جو انفلوئنس ہو جائے گا ان فتنوں سے، وہ فتنے آپ کے سامنے ہیں۔ ان فتنوں کی سب سے بڑی سورس ٹی وی ہے اور انٹرنیٹ ہے، کیونکہ ہر طرح کی آئیڈیالوجی آپ کے سامنے آ رہی ہے، انٹرٹینمنٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے،
اور مختلف آئیڈیالوجیز آپ کے سامنے آ رہی ہیں، فتنے ہی ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. جو ان میں پھنس جائے گا تو وہ دل نہ اچھائی کو پہچان سکے گا نہ برائی کو پہچان سکے گا، سوائے اس کے جو اس کا من کرتا ہے، جو اس کی ڈیزائر کہتی ہے، وہ پھر اس کا حال ہے. تو یہاں بھی قلب کی طرف ہی فتنوں کا اشارہ کیا گیا کہ فتنے نمودار ہوں گے اس کے قلب پہ، اٹیک کریں گے اس کے قلب. ٹھیک ہے، تو قلب کی حفاظت بہت ضروری. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو فائر آف ریگریٹ ہے یہ نہیں ختم ہوگی الا یہ کہ بندہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس پہ راضی ہو. ان اٹ از اے اسٹرانگ ڈیزائر، اس میں ایک شدید خواہش ہے، دیٹ ول ناٹ سیز، جو کبھی نہیں ختم ہوگی، نہیں بجھے گی، انٹل ہی از دی اونلی ون ہو از ساؤٹ اینڈ ہز پلیزر از دی اونلی ون دیٹ از. یہ بڑھتی جائے گی، یہ خواہش بڑھتی جائے گی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ if the son of Adam had one value of gold, he will want another one. If he gets that one, he will want another one. For nothing can fill the belly of son of Adam except death. تراب، مٹی کے علاوہ کچھ بھی اس کا پیٹ نہیں بھرنے والا. تو یہ بھوک نہیں مٹے گی، یہ خواہش نہیں جائے گی چیز کرنے کی، چیزوں کو چیز کرنے کی. لیکن نا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ ہم نے بے شک ہیومینٹی کے دل میں یا ان کے لیے ایک لائکنس ڈالی ہے دنیاوی کچھ چیزوں کی. ان میں نمبر ون عورت ہے. وہ قرآن کی آیت میں سنا رہا ہوں، سورہ نساء کی، سورہ آل عمران کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں. پھر والبنین، اولاد، پھر سونا چاندی، گھوڑے سواری کے جو ٹرانسپورٹ کے کام ہے. تو لیکن جو اللہ کے پاس ہے، آیت کے اینڈ میں کہتے ہیں وہ بہتر ہے. یہ ساری ٹھیک ہے، یہ ان میں مزین کیے گئے تمہارے لیے، بیوٹیفائی کر دیا گیا ان کا لو تمہارے دلوں میں. لیکن جو رب کے پاس ہے وہی کمپلیٹ کرے گا تمہیں. جو مرضی، جتنی مرضی بندہ جو ہے وہ یہ چیزوں کو چیز کرتا رہے، وہ کمپلیٹنس، سینس آف کمپلیٹنس نہیں آئے گی. تو وہ یہ کہتے ہیں یہ سینس آف کمپلیٹنس تبھی آئے گی جب اس بندے کا مین مقصد اللہ کی رضا اچیو کرنا ہے اور اللہ کو اچیو، اللہ کے پیچھے بھاگنا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے. فلی ٹو اللہ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا مطلب ہے بھاگو، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. فلی ٹو اللہ. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا نا کہ اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے، چل سکتے ہو تو چل کے جاؤ، رینگ سکتے ہو تو رینگ کے جاؤ، لیکن کبھی جانا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف بھاگ کے ہی جانا ہے. کوئی مشکل آتی ہے تو ہم گیو اپ کر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارا اللہ سے کیا تعلق، اللہ ہماری کہاں سنے گا، ہمارے تو اتنے برے اعمال ہیں. تو امام شافعی تو کہہ رہے ہیں رینگ کر بھی جانا ہو تو جاؤ تو صحیح نا، کیونکہ تمہاری جو تھرسٹ ہے اس کو کوئنچ اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کو کوئی انسان نہیں کر سکتا کوئنچ. تو وہ قلب کے معاملات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹرانگ ڈیزائر ہے یہ فل تبھی ہوگی جب اللہ کو پالو، اس کے علاوہ یہ فل نہیں ہونے والی جو مرضی کرتے انسان کبھی. اسی لیے تمام معاملات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں اللہ کا تعارف کرا دیا اور تمام معاملات اللہ سے جوڑ دیے. جب میاں بیوی یہ سوچ کر ایک دوسرے کے لیے احسان کریں گے اور اچھا کریں گے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو نہ انہیں دکھ ہوگا نمبر ون، کیونکہ اگر آپ کو وہ سیم ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی تو آپ کس کے لیے کر رہے ہیں. تو وہ آپ کو عزت بھی دے گا، وہ آپ کا درجہ بھی بلند کرے گا، اور قیامت والے دن آپ تو بری ہو نا کہ میں نے تو اپنے فرائض پورے کیے. لیکن اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پلیز کرنے کے لیے چیزیں ساری کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک ویکر کانسیپٹ ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز کرنا کہ مجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کرنا ہے، یا اس کے ساتھ اچھا اس لیے چلنا ہے کیونکہ میرے رب کا حکم ہے، یا مجھے اپنے ان لوز کے ساتھ احسان دکھانا ہے اگر وہ کچھ کمی کوتاہی کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے. تو پھر وہ آپ کی سوچ ہے، وہ بندے کو اسٹرینتھ دیتا ہے وہ کنسیپٹ. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے اصل میں.